ایک خواب میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ میں صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اور ان خوابوں پہ کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا. تو اللہ نے کہا نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. یہ پیغام دیا تھا سارے صحابہ کو کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ پوری آنے والی امت کو یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ابو بکر ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود محمد قاسم موجود ہیں. بہت ان کے ڈریمز وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. آج ہم ان کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے بیسڈ آن دا کامنٹس کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں، جو ان کے بارے میں ریویوز دے رہے ہیں، اس کے بیس پہ کریں گے. تو قاسم صاحب پہلے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ یہ بتائیں، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے ویور کے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ خواب کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ کوئی مفاد ہوتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کوئی چینج آئے؟ ڈریمز ایکچولی مجھے کئی سالوں سے آ رہے ہیں. جب میں 17 سال کا تھا تب سے آ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں تھا یہ کہ ایک دن آئے گا تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں گے کہ یہ خواب اپنے دوسروں سے بیان کرو. تو ورنہ اگر میرے ذہن میں ذرا سا بھی ہوتا نا تو میرے پاس کمپیوٹر تو کئی سالوں سے ہے، تو یہ ڈریمز جو ہے میں وہ کمپیوٹر میں لکھتا چلا جاتا. تو میرے ذہن میں کبھی تھا ہی نہیں کہ یہ ڈریمز ایک دن میں نے شیئر کرنے ہیں. تو 2014 میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ اپنے خواب جو ہے نا وہ لوگوں سے بیان کرو. تو میں جب صبح اٹھا میں نے کہا یہ اچانک اتنے سالوں بعد آخر یہ کیا، میرے خوابوں پہ تو میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، اور میں کن سے جا کے شیئر کروں گا ڈریمز. میری تو کوئی جاننے پہچاننے والے بھی نہیں تھے، بس ایک دو دوست تھے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو کوئی ہفتے 10 دن کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈریم میں آئے. تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ اب جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. تو پھر میں نے کہا کہ اب ڈریم تو شیئر کرنے پڑیں گے. تو پھر میں نے شیئر کیے انٹرنیٹ پہ، ای میلز کے تھرو اور فیس بک پیجز پہ میسیجز کے تھرو میں نے کیے، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا. تو میں نے چھوڑ دیے. میں نے کہا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک خواب میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ میں صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اور ان خوابوں پہ کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا. تو اللہ نے کہا نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ قاسم کے جو خواب ہے نا وہ پوری دنیا میں خواب کے اندر ہی حکم دیتا ہے؟ جی. تو بیسیکلی یہاں پہ مجھے آئیڈیا بھی ملتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ شیئر کرنے پبلکلی، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا میرے لیے. تو پھر بھی یعنی میں نے ڈیسائیڈ کرتے کرتے 2-3 مہینے لگا دیے، اور میں نے جنوری 2015 سے پھر انٹرنیٹ پہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے. تو جب ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو وہ برے کمنٹس بھی آئے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس لیے تو نہیں صرف ڈریم شیئر کیے کہ میں لوگوں کی باتیں سنوں. تو پھر میں نے وہ ڈریم شیئر کرنا چھوڑنے لگا. تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 8 یا 10 اکتوبر 2015 کو ڈریم میں آئے، اور ان کی آواز کافی افسردہ تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ قاسم اس کام کو نہیں چھوڑو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور اس کام کو کنٹینیو رکھو. تو ان کی افسردہ آواز سے میں اندازہ میں لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اس کام کو کنٹینیو رکھوں. تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو صرف کمنٹس ہیں. تو میں نے کنٹینیو رکھا پھر اس کو. پھر بھی آ رہا تھا مجھے کہ کوئی بلیو بھی نہیں کر رہا، اور
زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس ہی ہیں. تو پھر بھی میرے دل میں یہ چیزیں تھیں. تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے مجھے خواب میں کہا قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو. تو پھر میں نے کہا کہ اگر میں ان اندھیروں میں بھی پڑا رہوں گا تو موت مجھے وہاں بھی آ جانی ہے. اور جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ان خوابوں کو شیئر کرو تو اللہ میری مدد کرے گا اور لوگ یقین بھی کریں گے. تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور اللہ پہ ایمان. اچھا ایک اور سوری آپ کو ایک اور سوال اس سے مجھے آتا ہے ذہن میں کہ آپ نے لوگوں کے بلیف کی بات کی. تو لوگ ہیں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کی ڈریمس بہت زیادہ بلیو کر رہے ہیں اور وہ اس طرف لے جاتے ہیں بات کہ آپ کے فیوچر میں کی پوزیشن ہولڈ کریں گے. یا کچھ نیگیٹو یوٹیوبرز بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ دعویٰ کریں گے آگے جا کے. کیا آپ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے یا کچھ ایسے معاملہ ہے یا نہیں؟ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میری کبھی جو ابھی یہ جو ثاقب صاحب ہیں ان سے بس سلام دعا ہوئی تھی، میری کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں وہ کچھ زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں وہ بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں. وہ بس کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کوئی دعویٰ کرے گا. مجھے اتنے سال ہو گئے، اگر میں نے کوئی یہ کام کرنا ہوتا تو میں جوانی میں کتنے سال کرتا. ہو گئے آپ کو مجھے ڈریم شیئر کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو 2014 سے 8-9 سال تو ہو گئے ہیں. آپ کوئی ایک ویڈیو کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس میں میں نے کوئی ایون بھری بات بھی کی ہو. تو اللہ تو میری مدد کر رہا ہے. آپ بھی ڈریم سے بلیو کر رہے ہیں، آپ UK میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے آئے بھی، مجھ سے ملے بھی. تو میں نے تو نہیں آپ کو فورس کیا. اگر اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تبھی آپ نے بلیو کیا ہے. تو جب اللہ میری مدد کر رہا ہے، ایسے ہی اللہ میری مدد کر رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کرنے کی یا اپنے پاؤں پہ کلہاڑ مارنے کی. چلیے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے اور آپ اس بات سے اور بالکل نعوذ باللہ میں اس لیے بھی یہ ڈریم اس لیے نہیں شیئر کر رہا کہ میں لوگوں کے ایمان جو ہیں ان کو خطرے میں ڈالوں اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر والوں سے بری ان کو ٹف ٹائم ملے. تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں اور آپ لوگ بھی یہی ہیں اور آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میرے منہ سے کوئی انشاءاللہ کبھی کوئی بھری بات بھی نہیں سنیں گے اور ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ میں کہیں. جی تو جزاک اللہ خیر، آپ نے بات کلیئر کر دی. ایک اور سوال جو کمنٹس میں آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان کے متعلق کہ پاکستان ایک اسلامی ریپبلک ہے اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور واحد اسلامی طاقت ہے جو ایٹمی قوت بھی ہے. تو آلریڈی ایک اسلامی شناخت تو ہے پاکستان کی. تو آپ کی ڈریمز کے کیا اس کے بیسڈ آن یور ڈریمز آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی ملک ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا. یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلامک ملک تو ہے لیکن شرک سے بھرا ہوا ہے. اب شرک سے کیسے بھرا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں، ایون آپ لاہور میں گھومیں یا کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو اسٹیچوز نظر آئیں گے، بت نظر آئیں گے، ڈیکوریشن کے نام پہ اتنے آپ کو بت ملیں گے. وہ ہیں تو وہ بت ہی نا، ان کی آپ نام چینج کر کے کچھ بھی کر دیں آپ تو، لیکن وہ ان کی جو پریزنس ہے، ان کی جو وہ چیز ہے وہ تو بت ہی ہے نا. اب قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ ان میں جان ڈال کے دکھاؤ، تو کیسے ڈالیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ بت آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئیں گے. آرٹ اور کلچر کے نام پہ کہیں پہ وہ چلے جائیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ انہوں نے گھوڑے بنائے ہوئے ہیں، کہیں پہ وہ گائے بنی ہوئی ہے، کہیں پہ ہاتھی بنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں تو آپ کو اور طرح کے وہ ملیں گے. ایون میں نے 1-2 تصویروں میں دیکھا بھی تھا کہ وہ ارطغرل غازی کا جو مجسمے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. وہ تو ایک اسلامی ہیرو ہے، اس کا بھی انہوں نے بنا دیا. جی بالکل. اور اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کے بھی مجسمے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب فارم آف شرک ہے. یہ وہی بت ہیں جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر توڑے تھے. 360 بت تھے جو مکہ کے کعبہ کے اندر تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ توڑے تھے، اور یہ پیغام دیا تھا سارے صحابہ کو کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ پوری آنے والی امت کو یہ بتانا ہے آپ تو لوگوں کو۔ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اسلامی ملک نہیں ہے مکمل طور تب تک اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ یو کے سے آئے ہیں، آپ کو خود فیل ہوگا، آپ نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے پاکستان میں شرک اور اس کی فارمز کو زیادہ دیکھا بنسبت یو کے کے۔ تو آپ خود حساب لگائیں، اب یہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، وہاں پہ آپ کو اگر یہ چیزیں زیادہ مل رہی ہیں تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ تو وہ کیوں کرے گا؟ صحیح ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو اب جیسے اگر ہم نے مکمل طور پہ شرک سے خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی انقلاب آئے، کوئی ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، کیسے انقلاب آئے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انقلاب وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جب میں ڈریم شیئر کرنا شروع کرتا ہوں تو کچھ لوگ پہلے انکار کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بلیو بھی کرتے ہیں، پھر وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو تھوڑے ویل نون لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان ڈریمز پہ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے نا میں نے دیکھا ہے ڈریمز میں کہ ملک کے حالات بھی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر اور یہ ڈریمز بھی پھیلتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں، یعنی آرمی چیف سے کہتے ہیں کہ اس کے خوابوں کو سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، یہ ڈریمز ہی ہیں، شاید ان میں کوئی اچھی بات بھی ہو۔ تو پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں نا وہ ڈریمز کو سنتے ہیں، جب وہ ڈریمز سنتے ہیں تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کے ڈریمز میں جا کے تو ان کو وٹنس دیتے ہیں، آرمی چیف کے ڈریمز میں جا کے تو ان کو وٹنس دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور اس کے خواب سچے ہیں، اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا۔ آرمی چیف کو جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وٹنس ملتی ہے تو پھر وہ آپ کہہ لیں کہ ایک بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ یعنی ڈریمز میں جیسے آتا ہے کہ وہ شرک اور اس کی فارم کو جب تک ہم اس ملک سے ختم نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو پھر وہ آفیشلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ختم بھی کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا نظام حکومت بنایا جاتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ جس کو آپ پریزیڈنشل سسٹم کہہ لیں یا اسلامی صدارتی نظام۔ جی، تو اس صدارتی نظام کے بارے میں بتائیں ابھی اس کو کہ اس میں کیا ہوگا، یعنی ایک ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا تو ہوتا ہے امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے، اور تو اسلامی صدارتی نظام کیسے ڈیفرنٹ ہوگا، اس میں کیا ہوگا، کس طرح سے؟ یہ میں نے دیکھا کہ جو ٹاپ پہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس سب پاورز ہوتی ہیں۔ ابھی کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت بن گئی ہے تو وہ کولیشن کے بغیر بنتی ہی نہیں ہے، سب کو کسی پارٹیز کو ملانا پڑتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے مفادات بھی آ جاتے ہیں، پھر کبھی کوئی ناراض ہو رہا ہے اس کو راضی کرنا ہے، کبھی کوئی ناراض ہو رہا ہے اس کو راضی کرنا ہے، ایک بل پاس کروانا ہے، لوبی وہ جو سابق وزراء اعظم بیان دیتے ہیں کہ وہ پھر اکٹھے کرنے پڑتے ہیں لوگ کہ بل پاس ہو جائے، تو وہ چیز اس میں اس سسٹم میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، وہ لیڈر کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ جو فیصلہ کرتا ہے، اور چونکہ ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے بھی پاک کیا جاتا ہے تو وہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، وہ پھر جو پلان بناتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ پھر پلانز کامیاب ہوتے ہیں، پاکستان ترقی کرتا ہے، اور پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو آپ کے ڈریمز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ڈریمز دکھائے ہیں اس کے بیس پہ آپ اپنے ڈریمز پھیلا رہے ہیں حکم سمجھ کے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، امید ہے کہ اس کے آپ کی کچھ مسکنسیپشن تھوڑے کلیئر ہوئے ہوں گے، اور جو قاسم صاحب سے ہم نے جو ریویو لیا ہے کامنٹس کے بارے میں اس سے آپ کو مزید علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے کے بن۔